میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج کے مہمان بنے ہمارے، کیونکہ یہ بالکل مختصر سی ایک ویڈیو ہوگی، کیونکہ سر کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ تو ایک لمبے طویل دورانیے کا کو ریکوائرڈ کرتی ہے کہ بات چیت کی جائے، اور اصل تو سر کے ساتھ فکشن کے حوالے سے بات ہونا چاہیے، لیکن کافی دیر سے ہم بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں کہ اچانک ایک گفتگو کا حصہ جو ہے ہمارا ایسا آیا کہ میرا بڑا شدید دل کیا کہ ہمارا یہ کلپ ہونا چاہیے. سو میں سر اسی حوالے سے بس آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ لاہور ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اٹریکشن رکھتا ہے شہر، اور بڑی خوشی سے ہم جاتے ہیں، بچپن سے جا رہے ہیں. تو آپ تھوڑا سا کچھ ذکر کر رہے تھے کہ پہلے لاہور کس طرح کا تھا جب آپ جایا کرتے تھے، اور آج کا لاہور کس طرح کا ہے، تو یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. پہلی بات تو یہ جی کہ لاہور صدیوں سے بر صغیر میں خصوصاً اور ہمارے اس خطے میں ایک مطلب عموماً تھا، بر صغیر میں عموماً اور ہمارے خطے میں خصوصاً ایک بہت بڑا ثقافتی مرکز رہا ہے. دراصل یہ ایک ایسے چوراہے پر تھا جہاں سے لوگ آتے تھے، کوئی دلی کو چلے گئے، کوئی ملتان کو چلے گئے، ملتان سے جو تھے وہ کچھ بلوچستان کی طرف نکل گئے، کچھ بٹھنڈا چلے گئے، بٹھنڈا سے یہ ایک لاہور جو ہے یہ ایک طرح سے ایک کمیونیکیشن سینٹر تھا، اور جو بھی کمیونیکیشن سینٹر ہو وہ ایک طرح سے تہذیب کا گہوارہ بن جاتا ہے. تو لاہور تہذیب کا گہوارہ تھا ہمیشہ سے ہی. جو لوگ یہاں سے تقسیم کے بعد، پارٹیشن کے بعد ہندوستان گئے، چاہے ان کی عمر اس وقت 8 سال کی تھی یا 13-14 سال کی تھی، اور آج جو زندہ ہیں وہ آج بھی لاہور کو یاد کرتے ہیں، کہ حالانکہ وہ بچے تھے، ٹین ایج میں تھے، لیکن لاہور میں یہ تھا، وہ شام کو یہ ہونا، انارکلی کے باہر یہ ہوتا تھا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اسی طرح ہی دوسری محفلیں، ادب کی محفلیں اور موسیقی کی محفلیں، بہت کچھ، اور یہ جاری رہا جب تک لاہور، میں چونکہ لاہور کا تو رہنے والا نہیں ہوں، لاہور والے مجھ سے بہتر بتا سکیں گے، جب تک لاہور ایک اکائی رہا. اس سے کیا مراد ہے؟ میں آتا ہوں. اچھا. ایک یونٹ رہا جب تک وہ پرانا لاہور تھا، جب یہ رنگ روڈز نہیں بنی تھیں اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو کمیونیکیشن کی ہیں، ذرائع حمل و رفت کی نہیں بنی تھیں، ان سے ہمیں بہت سہولت ہوئی ہے. لیکن یہ ہوتا تھا کہ میں گیا ہوں یہاں سے، ایک دن میں 4-5 لوگوں سے مل آنا، ٹھیک، گھنٹہ بیٹھنا، کتابوں کی دکانوں کو بھی چکر لگا لینے، کوئی 2-3-4 کتابیں جو پسند آئیں وہ بھی لے لینی، کہیں پر بیٹھ کر کھانا بھی کھا لینا، اور جب واپسی ہونی تو ایک طرح سے اطمینان ہوتا تھا کہ بھئی میں گیا تو میں جب بھی لاہور جاتا تھا میں ڈاکٹر وزیر آغا صاحب سے ملتا تھا، لوگ ڈاکٹر صاحب سے ملا ہے، اپنا سمیہ حجا صاحب سے ملتا تھا، ان سے ملا ہے، تارڑ صاحب کے پاس ضرور جانا، گھنٹہ ڈیڑھ ان کے پاس بیٹھنا. اگر کوئی تھوڑا اور بھی ٹائم ہوتا تو ڈاکٹر تبسم کشمیری کو مل لینا، کتابیں بھی خرید لینی، شاید شادائی صاحب. یہ ابھی میں کسی کو بھی نہیں مل پاتا. لیٹ سے مجھے کوئی کام ہے، یا میں نے سوچا پہلے کتابیں خرید لیں، رنگ روڈ سے نہر پر چڑھے، مال روڈ پر آئے، کتابیں لیں، واپس آ گئے. میرے عزیز، میرے چھوٹے بھائی ہے، وہ فیز 6 وغیرہ میں رہتے ہیں، وہاں جانا ہوا، رنگ روڈ سے فیز 8 میں نکلے، فیز 6 میں چلے گئے، وہاں سے واپس آ گئے. ابھی ایک جو لاہور کا چکر ہے اس میں آپ ایک ہی جگہ جا سکتے ہیں، ایک کام یا ایک ملاقات یا ایک چیز. ٹھیک ہے. وہ پہلے تو جب یہ لاہور پرانا تھا، جب یہ سارا کچھ نہیں بنا تھا، ابھی تو میں تو راستے بھول جاتا ہوں یار، وہ نشانیاں ہوتی تھیں، اچھا جی فلاں چوک سے آپ نے یوں مڑ جانا ہے،
ابھی وہاں پر وہ اوپر سے آپ کی ریلوے جا رہی ہے یا آپ کے اوپر سے وہ کون سی بس ہے وہ جا رہی ہے, میٹرو وغیرہ. ٹھیک ہے. سو کنفیوز ہو جاتا ہے, میں تو کنفیوز ہو جاتا ہوں, چھوٹے شہر سے جاتا ہوں میں تو کنفیوز ہو جاتا ہوں. سو یہ ایسے لاہور کے بامشکل راستے یاد ہوئے تھے کہ انڈر پاسز نے بلا دیے, پھر وہ فلائی اوورز جو بن گئے ہیں, ٹرینز وغیرہ, لیکن اب گوگل میپ کی جگہ سے مطلب راستہ پوچھتی نہیں ہے کسی سے, صرف لوکیشن کی آن اور بس. وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. دیکھیں جی, جو کچھ بھی بنا ہے بنانے والوں نے لاہور کا جو ایک جو اس کی وہ جو پرسٹائن جو ایک اس کی جو قدیمیت کی جو ایک ویلیو تھی وہ نہیں ہے, وہ انہوں نے ذہن میں نہیں رکھی. بالکل ایگزیکٹلی. انہوں نے درخت کاٹ دیے ان کی بلا سے جی, ٹھیک ہے, کاٹو جی درختوں کو. انہوں نے وہ جو پرانی یادگاریں تھیں جو کہ کلچرل تھی وہ نہیں رکھی, کیونکہ انہیں تو کلچر سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے لاہور کو جی ہم نے کرنا ہے, لاہور کو کرنا ہے, لاہور انہوں نے کر کے میری نظر میں برباد کر دی ہے. لیکن پھر بھی لوگوں کی سہولت ہے, ٹرانسپورٹ میسر ہے, اس کے کوئی اور بھی ذرائع ہو سکتے تھے اگر سوچتے. بلکہ سر میں تھوڑا سا ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ جب ہم لاہور انٹر ہوتے تھے تو مینار پاکستان اس کا فیس تھا نا, ساتھ ہی بادشاہی مسجد, وہ جو وہ فیل تھی اب وہ چھپ گئی ہیں, دونوں چیزیں چھپ گئی ہیں, اب نہیں وہ نظر آتی. صحیح بات ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو جانا فرض کریں چبرجی چلے گئے, چبرجی سے کھڑے ہو کر دیکھنا, ہمیں بتایا گیا تھا کہ بادشاہی مسجد اور جہانگیر کے مقبرے کے مزار وہ جو پلر ہیں وہ ایک پلر تھوڑا سا آف ہے, باقی ایک ہی لائن میں ہے. یا آپ وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھیں تو چوبرجی کے اور یہ سارے. سو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. ابھی وہ آپ کہیں پر کھڑے ہو کر کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے. وقت ٹھیک ہے, وقت گیا ہے آگے. ہم جب پڑھتے ہیں, میں گیا تو نہیں ہوں, آپ پھرے ہوئے ہیں, استنبول بھی گئے ہیں, تو میں جب اورحان پامو کا کوئی ناول پڑھتا ہوں تو وہ جس طرح استنبول کا وہ بتاتا ہے آج کے استنبول کا, تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ یہی استنبول ہے جو مائی نیم از ریڈ میں تھا. وہ کلاسیکیت قائم رکھی ہے, وہ قائم رکھی ہے. ہمارے ہاں جو حکمران ہیں انہیں کلاسیکیت کا پتہ ہی نہیں ہے, انہیں وہ جو قدیمیت کا وہ جو پرسٹائن شپ ہے انہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ بھی معذرت کے ساتھ میں بڑا سخت لفظ کہہ رہا ہوں, نہیں سخت نہیں ہونا. اچھا چلو میں اچھا, تو سر اس کے علاوہ آج کل آپ کی کوئی تھوڑی سی اپنے, چونکہ جو میرے فالوورز ہیں, فالوورز پتہ ہے کتنے فالوورز ہیں؟ میں نے نہیں بتانا, وہ شرمندگی ہو, میری طرح 470 نہیں. تو انہیں ذرا آپ کا آئیڈیا ہو جائے. اور نیکسٹ ہم سر سے فکشن کے حوالے سے خاص طور پہ بات کریں گے. ایک مطلب سر فکشن پہ اتھارٹی رکھتے ہیں, چاہے وہ شارٹ سٹوری ہو چاہے وہ ناول ہو, تو اس حوالے سے ہم باقاعدہ سر آپ کا تھوڑا سا ٹائم ضرور لیں گے آنے والے دنوں میں. تو اس وقت ویسے آپ کا جاننا چاہتا ہوں کہ ایکٹیویٹیز کیا ہیں آج کل, معمولات آپ کے کیا ہیں زندگی کے, مطلب لکھنے پہ, پڑھنے پہ, کوئی اور کام وغیرہ جو دیگر مصروفیات ہیں وہ کس طرح گزر رہے ہیں؟ وہی جو روٹین ہے, صبح اٹھے, اپنا جو زندہ رہنے کے لیے جو میں نے ریٹائرمنٹ نہیں لی زندگی سے, میں ریٹائرمنٹ لینے میں یقین نہیں رکھتا. ریٹائرمنٹ دراصل آدمی کی موت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ فزیکلی مر جاتا ہے, نہیں. اگر میں ریٹائر ہو کر گھر میں بیٹھ جاؤں اور میں کہوں جی میں پڑھ رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں نے ابھی بڑا لکھنا ہے, تو میں ایکچولی میں پھر دین آئی ایم اے ڈیڈ پرسن. میری کیا زندگی ہے جی؟ صبح اٹھ کر گھر میں بیٹھ کے چھوٹی سی چہل قدمی کر لی, اور کسی کو بلا کر چائے منگوا لی, کسی کو بلا کر کافی منگوا لی, مطلب وغیرہ وغیرہ. سو آپ کا جب تک باہر کی دنیا سے کلوز انٹر-ایکشن نہیں ہوگا آپ زندہ نہیں ہوں گے, ارریسپیکٹیو کہ آپ 70 سال کے, 80 سال کے, 90 سال کے. You should be on your 2 legs. اور آپ سو میں جو اپنے زندگی کے معمولات ہیں, کوئی تھوڑا سا جو میرا ایک سیٹ اپ ہے جہاں سے مجھے کچھ
पैसे आते हैं, वहाँ भी चक्कर लगाता हूँ मैं, जहाँ तक मुमकिन होता है। गैर अदबी जो मेरे मिलने वाले हैं, मैं उनसे मिलता हूँ। उनसे भी मिलता हूँ, हाँ, उनसे नहीं, भी मिलता हूँ। उनसे ही मिलता हूँ। अच्छा, हाँ, अदब वालों से बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो मुझे हम गैरत भी समझते हैं। नहीं, आपके साथ जो मेरी मुलाकात है ना, वो तो आपने सामने लगाया हुआ है, फी पे इन एडवांस, ठीक है। तो फिर भी नहीं मिलती। तो आपके साथ मेरा रिलेशनशिप जो है ना, वो अदब के अलावा ज़ाती भी है। सही, आपकी मोहब्बत है। और सर पे मैं एक अपनी अगर ख्यालात या एक बात करना चाहूँ तो अभी तक शर्मिंदा कर देते हैं, बातों से नहीं, बातों से तो खैर करते ही हैं, लेकिन काम से भी, कि जितना सर अभी भी लिख रहे हैं, अभी भी सर आपका मैं अगर बता दूं इजाज़त हो तो, ये जो अफसाने आपने 2 लिए हैं ये अभी ना बताऊं? नहीं बता दें सर पंजाबी की एक सिलेक्शन या इंतखाब लेके आ रहे हैं, तो सर अगर ये इस तरफ गुफ्तगू चली ही गई है तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि वो क्या सीन है। यार मैंने आमर सोचा, जो पंजाबी में तराजम होते हैं, जो मैं देखता हूँ हमारे तर्जमा करने वाले, वो मुझे एक आध रिसाले में मैं लिखता हूँ, तो वो जो एडिटर हैं वो आपसे थोड़ा बड़े होंगे उम्र में, लेकिन मतलब मैं उन्हें नौजवान ही समझता हूँ। सर कोई किसी ने बाहरले मुल्क का तर्जमा भी किया है कि नहीं। मेरा ये है कि जैसे आप लोग हैं, आपके तर्जमे क्यों ना पंजाबी में किए जाए। सही, ठीक है। सो मैंने आधे के करीब कर भी लिए जो मैंने सोचा हुआ है। सो मैंने ये तय किया कि मैं, आप हो गए, सलीम हारून हो गया, हफीज़ तबस्सुम हो गया, मैं इस लिस्ट में वो मशहूर हैं, मैं नजमुद्दीन अहमद को भी शामिल कर रहा हूँ। सो मैं ये जो 10-12 अफसाने हैं तर्जमा करके 2 फीकस, तो एक छोटी सी किताब लाकर मैं लोगों को क्यों ना दूँ, ताकि जो लोग पंजाबी पढ़ते हैं और आप लोगों को या इनको नहीं पढ़ते, तो देखें तो सही कि भाई ये भी लिख रहे हैं, सिर्फ गार्शिया नहीं लिख रहा, या सिर्फ वो फलाना नहीं लिख रहा, या फलाना नहीं लिख रहा, ये भी लिख रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत ज़बरदस्त आपका ये इनिशिएटिव है। मैं है ही कहूँगा, होगा नहीं कह रहा मैं, क्योंकि आपने जब कहा है तो समझे हो गया वो। हाँ, मैंने 6